بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، اور آج کا جو ہمارا درس ہے واقعہ معراج النبی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس، مسجد اقصی اور پھر آسمانوں پر آپ کو بلایا ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج النبی اس سفر کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ زمینی سفر ہے، یعنی مکہ سے لے کر بیت المقدس جو سفر آپ نے براق سواری پر کیا تھا، وہ سواری جو آسمانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو جو سفر زمینی ہے اس کو کہا جاتا ہے اسرا۔ اسرا کہتے ہیں رات کو چلنے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر رات کے حصے میں شروع ہوا تھا، تو قرآن کریم میں بھی اس کو سورۃ سبحان الذی اسری بعبدہ، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے جو سفر آسمانوں تک کا ہے، جس کے لیے سیڑھی لگائی گئی تھی، اس سفر کو معراج کہتے ہیں، اور معراج کے معنی بھی سیڑھی کے ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سفر کب پیش آیا؟ آپ کے نبوت کے ملنے کے 11 سال بعد، یعنی وہ جو غم کا سال تھا، دکھ کا جو سال تھا، جس سال میں چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور پھر اسی کے کچھ عرصے بعد واقعہ طائف، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پیش آئیں، تکلیفوں کا سامنا ہوا۔ تو یہ ساری تکالیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ذریعے آسمانوں کی سیر پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ام ہانی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کے حصے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، اور ساتھ میں 2 فرشتے بھی تھے، اور آپ کو جگایا، اور جگانے کے بعد آپ کو لیا اور حتیم، جو کہ بیت اللہ کے ساتھ ایک جگہ ہے، اس میں لے آئے، اور آپ کو وہاں لٹایا، اور آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کا قلب مبارک باہر نکالا، آب زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، اور اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا، اور پھر واپس آپ کا قلب آپ کے سینے میں رکھا، اور دوبارہ سے آپ کا سینہ سی دیا۔ اس کو کہتے ہیں واقعہ شق صدر، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 4 دفعہ پیش آیا ہے۔ 3 دفعہ کا ذکر گزشتہ دروس میں آ چکا ہے۔ پہلی دفعہ جب آپ 2 سال کے تھے، 3 سال کے تھے، اس وقت پیش آیا تھا، اور یہ آخری دفعہ پیش آیا ہے کہ جب آپ معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ساتھ سواری بھی لائے تھے، اس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا، اور وہ سواری چلی ہے، اور وہ سواری جس کو ہم براق کہتے ہیں، یہ جنت کی سواری تھی، سفید رنگ کی تھی، اور اس سواری کا جو جسم تھا خچر اور گدھے کے برابر، یعنی درمیانہ جسم تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس سواری کی رفتار بہت تیز تھی۔ یہ سواری آپ کو زمینی سفر کراتے ہوئے مسجد اقصی، فلسطین، بیت المقدس تک لے کر گئی ہے۔
اس سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ جگہوں پر دکھایا اور ان جگہوں پر اتار کر آپ کو نماز پڑھنے کا کہا کہ یہاں آپ نماز پڑھیں۔ کچھ مقامات جن پر آپ کا گزر ہوا، ان میں سے پہلا مقام جیسے ہی سواری روانہ ہوئی تو ایک جگہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تو وہاں بہت سارے کھجور کے درخت تھے، یعنی کھجور والی زمین تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ جب آپ 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ آپ کی ہجرت کا مقام ہے، یعنی آپ مکہ سے ہجرت کر کے اس زمین پر آئیں گے۔ اس وقت اس جگہ کا نام یثرب تھا، بعد میں مدینہ منورہ اس جگہ کا نام منتخب ہوا۔ پھر تھوڑی سواری آگے چلی تو راستے میں ایک اور جگہ آئی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پہ بھی اتریں، 2 رکعت پڑھ لیں، اور بھی بتایا کہ یہ وادی سینہ ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے اور نبوت سے نوازا تھا۔ پھر مزید تھوڑا آگے چلے تو فرمایا کہ اب اتر کر آپ 2 رکعت دوبارہ پڑھیں، تو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے مدین جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ اور پھر آگے چلے تو بیت اللحم یعنی فلسطین کے اطراف میں آپ کو روکا اور کہا یہاں پہ 2 رکعت پڑھیں، یہ انبیاء علیہ السلام کا مقام رہا ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتار کر نماز کی 2 رکعتیں پڑھوائیں۔ پھر اس کے بعد راستے میں 3 طرح کے لوگ نظر آئے۔ ایک بڑھیا نظر آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلاتی تھی اشارے سے۔ مزید آگے چلے ایک بوڑھا نظر آیا، وہ بھی آپ کو اشارے سے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اور مزید آگے چلے تو کچھ افراد نظر آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے تھے، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی، وہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ جو بوڑھا تھا وہ شیطان تھا، اور جو کچھ لوگ آپ کو سلام کر رہے تھے وہ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام تھے، ان میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کو سلام کر رہے تھے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر چلتا رہا، راستے میں کچھ جماعتیں نظر آئیں، تقریباً 9 طرح کے لوگوں کو آپ نے دیکھا، 9 جماعتوں کو جن پر سے آپ کا گزر ہوا، اور آپ نے ان کو مختلف قسم کی تکالیف میں، عذاب میں دیکھا، اور آپ جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے رہے کون لوگ ہیں۔ پہلی جماعت جن پر آپ کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ تانبے کے ناخن ہیں، ان کے ناخن تانبے کے ہیں جس سے وہ اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ غیبت کرنے والے، چغل خور، دوسروں پر تہمت اور الزام لگانے والے ہیں، ان کی سزا ہے، ان کو یہ عذاب ہوگا۔ آپ کی امت میں جو لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث اور مبتلا ہوں گے، قیامت کے دن ان کا یہ عذاب ہے۔ پھر آپ آگے مزید چلیں تو دیکھا آپ نے کچھ لوگ نظر آئے جو نہر میں تیر رہے ہیں اور پتھر کے لقمے ہیں وہ کھا رہے ہیں، پتھر کے لقمے، خون کی نہر، پتھر کے لقمے، غذائیں، گندی گندی غذائیں کھا رہے ہیں، گندی نہر ہے جیسے ندی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ سود خور ہیں، سود خور۔ پھر مزید آپ چلیں، تیسری جماعت جن پر آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے اور وہ کاشتکاری کر رہی ہے، کھیتی باڑی کی، اور کاشتکاری اس طرح کی ہے کہ وہ درخت لگاتے اور لگاتے ہی وہ درخت بڑھ جاتے اور وہ کاٹ لیتے، پھر اس کی کاشت سمیٹ لیتے، یعنی بہت جلد ان کی کاشت کے ذریعے ان کو برکت ہو رہی تھی، برکت دکھ رہی تھی۔ یعنی ایک آدمی کاشتکاری کرتا ہے تو آج لگاتا ہے، مہینوں صبر کرتا ہے، اس کے بعد کاشت تیار ہوتی ہے، فصل تیار ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کون لوگ ہیں بہت جلدی جلدی ان کی فصل تیار ہو رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں، شہداء ہیں، جو اللہ کے راستے میں جانیں دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا سارا اجر و ثواب رکھا ہے کہ یہ اجر و ثواب سمیٹتے ہیں، پھر اجر و ثواب ملتا ہے، پھر سمیٹتے ہیں، پھر ملتا ہے۔
اس طرح ان کے لیے قیامت تک شہداء کے لیے اجر و ثواب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر پانچویں جماعت جن پر سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ننگے ہیں، چھیچڑے سے اپنے جسم چھپا رہے ہیں، چھیچڑے بدحال ہیں، جسم چھپانے کے کپڑے بھی نہیں ہیں، بہت بری حالت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مال سے محبت کرتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا یہ وبال ہے کہ آخرت میں یہ بدحالی کی زندگی گزاریں گے، یعنی جہنم میں ان کا یہ حال ہوگا۔ اور پھر چھٹی جماعت جن پر سے آپ کے گزر ہوا، وہ لوگ تھے جو تازہ گوشت ان کے پاس رکھا ہوا تھا، تازہ گوشت، اور ایک طرف سڑا ہوا گوشت، بدبودار گوشت، وہ تازے گوشت کو چھوڑ کر سڑے ہوئے بدبودار گوشت کو کھا رہے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مرد اور یہ وہ خواتین ہیں جو حلال بیوی اور حلال شوہر کی موجودگی میں غیر لوگوں کے ساتھ اپنی شہوت کو اور اپنی جنسی خواہش کو پوری کرتے ہیں، یہ ان کا عذاب ہے۔ پھر آگے ساتویں لوگ دکھے کہ ایک لکڑی ہے، وہ راستے میں گڑی ہوئی ہے، اور جو آدمی گزر رہا ہے اس لکڑی سے اس کے کپڑے پھنس رہے ہیں، یعنی اس لکڑی سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام بتانے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اس لکڑی سے مثال وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو دنیا میں راستوں میں رک کر لوگوں کی چیزوں کو لوٹا کرتے ہیں، جو لوگوں کی چیزوں کو لوٹا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی مثال ہے۔ پھر آگے آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں، بڑا بھاری بوجھ اٹھا رہے ہیں، اور اس بوجھ سے ان کی کمر جھک رہی ہے، اٹھایا نہیں جا رہا، مزید بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس امانتوں کا بوجھ پہلے سے موجود ہے، یعنی لوگوں کی امانتیں ان کے پاس موجود ہیں، ابھی وہ امانتیں لوگوں کے حوالے نہیں کری اور امانتیں جمع کر رہے ہیں، یعنی ایک آدمی ہے، اس کے پاس کسی کی کوئی چیز، کئی لوگوں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ اور مزید لوگوں کی چیزیں جمع کر رہا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے سب کی چیزیں پہنچانی ہے، اب پہنچانے میں کس قدر مشکل ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امانتوں میں خیانت کرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک اور جماعت ہے جو زبان اور ہونٹوں کو قینچی سے کاٹ رہی ہے، جن کی زبان اور ہونٹوں کو قینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی بے عمل خطیب، بے عمل واعظ۔ تو یہ 9 طرح کی جماعت پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور آپ پوچھتے رہے۔ پھر ایک جگہ سے گزرے تو وہاں سے بہت زیادہ خوشبو مہک رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جنت کی خوشبو آپ سن رہے ہیں۔ پھر مزید آگے سے گزرے تو ایک جگہ بہت بدبو آ رہی تھی، آپ کو بتایا کہ جہنم کا تعفن ہے، وہاں سے یہ بدبو آ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہوتے ہوتے مسجد اقصی پہنچ گئی۔ جب سواری آپ کی سارے راستے کا سفر تھا، یعنی مسجد اقصی تک کا سفر تھا، بیت اللہ سے جو شروع ہوا تھا، اور اسرا اسی سفر کو کہتے ہیں، یعنی زمینی سفر، رات کا سفر، اور سواری پر یہ سفر ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی سواری کو ایک سوراخ سے باندھا، وہاں ایک سوراخ تھا، اس سوراخ میں مٹی بھی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس مٹی کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس سوراخ سے آپ کی سواری کو باندھ دیا، اور فرمایا کہ یہ وہ سوراخ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام اس جگہ پر آئے ہیں ان سب نے اپنی سواریوں کو اس جگہ سے باندھا تھا، تو آپ کی سواری کو بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو بھی اس جگہ سے باندھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارا منظر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے اور امامت کرائے اور سب اس کی پیچھے نماز پڑھیں، یعنی نماز جیسے نمازی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور امام کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، جیسے امام آتا ہے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میں نے بھی ایسا منظر دیکھا تو میں انتظار میں تھا سب کی طرح کہ دیکھتے ہیں کون امامت کرتا ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور میں نے نماز پڑھائی، میرے پیچھے بہت سارا مجمع تھا اور اس میں سارے انبیاء علیہ السلام۔ فرمایا جب میں نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا آپ کو کون لوگ ہیں؟ کہا یہ انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں
وہ سارے اس وقت موجود تھے اور آپ کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے. یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب ملا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی. جب آپ امامت سے فارغ ہو گئے مسجد اقصی میں تو آپ بیت المقدس سے باہر تشریف لائے. بیت المقدس سے باہر تشریف لائے تو آپ کی ضیافت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی طرف سے آپ کی ضیافت میں 3 پیالے اور بعض روایت میں آتا ہے 4 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے میں دودھ تھا، ایک میں پانی، ایک میں شراب اور ایک میں شہد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے پیالوں کو دیکھنے کے بعد آپ نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا اور اس کا اپنے قریب کیا پینے کے لیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ کے اس انتخاب کو دیکھا کہ آپ نے بہت اچھا انتخاب فرمایا ہے تو آپ کے اس انتخاب پر جبرائیل علیہ السلام نے تعریف کری کہ آپ نے بہت اچھا انتخاب فرمایا، اور فرمایا کہ اگر آپ پانی کا انتخاب کرتے تو آپ کی امت غرق ہوتی، اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی امت بہک جاتی، گمراہ ہو جاتی. آپ نے دودھ یعنی ایک سلیم الفطرت چیز ہے اس کا انتخاب فرمایا. یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج کا ایک حصہ جس کو کہا جاتا ہے اسرا. سبحان اللہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہم نے اپنے بندے کو اسرا یعنی رات کے وقت مسجد حرام سے لے کر چلے ہیں مسجد اقصی تک. تو یہ اسرا یعنی واقعہ معراج کا ایک حصہ جس کو زمینی سفر کہتے ہیں یہاں تک پورا ہوا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اب آسمانوں کی طرف لے جانا تھا جس کو معراج کہتے ہیں. جس میں نے شروع میں عرض کیا کہ معراج کے معنی ہوتے ہیں سیڑھی کے، معراج کے معنی سیڑھی کے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جانے کے لیے ایک سیڑھی لگائی گئی، اور وہ سیڑھی تھی زمرد، ایک پتھر ہے اس پتھر کی ایک خوبصورت سی سیڑھی لگائی گئی، اور اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے سفر کے لیے لے جایا گیا. اب آسمان کا سفر جس کو واقعہ معراج کہتے ہیں یہ بھی ایک تفصیلی سفر ہے، انشاءاللہ اس